نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صدق طرح معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ تو ڈرن دا ذکر کریں گے، خوف خدا دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 102 ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا تو میرے سونے رب نے اس ہے پاک فرمایا اے ایمان والو مسلمانوں اللہ کو ڈرتے رہو جویں کہ وہ کو ڈرنا حق ہے اور نہ مرو مگر ادھا دے حال کہ تسی مسلمان ہو۔ یعنی سونے رب نے مسلمانوں نے دسیا کہ اللہ کو ڈردے رہو، یعنی اللہ پاک نے قرآن سے دسیا کہ میں ہر ویلے ہر چیز نو دیکھ رہا، ہر انسان نو دیکھ رہا، واللہ علیم بذات صدور، انسان دل چ خیال ہی اٹھدا میں انہوں بھی جاننا، یعنی ہر ویلے میں دیکھن رہا ہر انسان جنہ طرف اللہ پاک بڑی محبت بڑی نگاہ دیکھ رہا۔ قرآن پاک بھی سنے رب نے دسیا، حضرت رسول پاک بھی فرمایا اس لیے کہ انسان ماں سو اللہ تو منہ مڑ کے اللہ طرف آ جائے رحم اللہ مسافر بن جائے، اللہ دسے پروگرام کے مطابق چلے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سارا پروگرام قرآن دس سکتا کہ ساروں تو میں اپنے عشق عرفان دیدار اور خدمت خلق واسطے پیدا کیتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس کام واسطے اللہ نے پیدا کیا کام کرنا چاہیے، اور کدے بھی شیطانی پروگرامات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، نفس دی کسی خواہش پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، نفس دی ہر خواہش نو اللہ دی تلوار نہ ذبح کر دینا چاہیے۔ انسان کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمیشہ جماع اہل سنت کے نال رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت بائیت اور حضور چکے جا رہے، صرف تو کرنا کہ مرضی مولا ارادہ لائی فعل لائی تقدیر مولا بنا جائے، خواہشات لذات شہوات مال مشورے شغل خلق جھوٹ حرام توقع دغا فراڈ ریا نفاق حرص حوص لالچ غصہ نفرت انتقام نشہ جوا سود بلیک میلنگ چوریاں چکاریاں ناامیدی مایوسی اللہ رسول دیاں نافرمانی اگر نکل جائے کل اور اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چڑھ چلیا، ایک قرآن پاک دوجا اپنی سنت، اگر ان مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہو گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شیطانی نظام دستور پروگرام سب گمراہی دے پروگرام تباہی دے پروگرام ہے، انسان کو اللہ کو دور کرنے دے پروگرام ہے۔ اس واسطے قرآن پاک سے رب نے فرمایا ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، کدے نفس امارہ دی خواہش سے عمل نہ کرے تو اللہ کی راہ روک دو۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ اللہ ڈردا رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حضور قلم کا کمال حاصل کرے تو پھر ہی انہوں حضوری خدا جل شانہ ہوگی دولت اور نعمت میسر آئے گی۔ تدید مولا دی نعمت حاصل کر کے قدر لاؤ ڈاکٹر لمحات بات آئی، پھر میں ایسی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام تو یہاں سیرے مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جل مکان تیری خاک دان سے دور نہیں۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا تو بنا۔ بعض نے رب نے فرمایا کہ میرے کو ڈردے رہو اور ڈرو جی میں ڈرنا حق ہے، یہ تو دل جڑا اس گل تسلیم کر لے کہ واقعی میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ سچے دل اللہ پہ ایمان لیا، سچی توبہ نصوح کرے،
پھر مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے، یعنی الف اللہ چمبے دی بوٹی دی نوری جاگ اپنے اندر لوائے، پھر اپنے پھر مرشد زیر نگرانی خوب مسلوں ریاستوں مجاہدات مراقبات اسباقی قرب ولایت کرے تاکہ روح جسم جو نکل کے پھر پیشوا دی اللہ دے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دے فضل و توفیق نہ حضوری خدا جی پہنچ کے دیتے مولا دی نعمت حاصل کرے، پھر ہی انہیں عرفان حقیقی ایمان حقیقی فنا فی اللہ بقا فی اللہ فنا فی ذکر سلطان لذکار حق الیقین اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کمال حاصل ہوئے گا، جنہیں بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بنو اپنے فقر سے فخر ہے۔ کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تائی فرماندے مقام فخر کتنا بلند ہے، شاہی سے روس کسی کی قدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ باہر رب سونا فرماندا کہ بندے میرے کو ڈرو اور ادا ڈرن دا حق ادا کرو کہ کرے پھر میری کوئی نافرمانی نہ کرو۔ تذکرہ اولیاء اندر لکھیا زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے خدا تو خوف کھان والا ہی ہدایت، اللہ تو خوف کھان والے ہی ہدایت پاؤندے رہے، یعنی آپ فرماندے ہدایت ملدی ہی جڑے اللہ کو ڈردے رہندے ہیں۔ ہدایت کی ہے سیدھے رستے چلنا، سیدھا رستہ کی ہے سب قرآن نے دسیا، وَعَلَى قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا۔ قرآن پاک جو رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تمہاری آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اور نعمت ملنی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا واحد رستہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رسول کی محبت نال انسان نے نعمت ملتی ہے۔ حضرت انہوں نے مصری رحمۃ اللہ فرماتے تقوی دولت و مالا مال سب تو بڑا دولت مند ہے۔ آپ مزید فرماتے درویشی تو ڈر والا قہر الہی دے وچ گرفتار ہو جاندے رہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ انسان دے تے 6 چیزاں دی وجہ تباہی ہوندی ہے۔ اعمال صالح کوتاہی کرنا پہلا، دوسرا شیطان دی پیروی کرنا، تیسرا موت نو قریب نہ سمجھنا، چوتھا رضا الہی چھڑ دینا ہے، پنجواں تقاضائے نفس دے ہوتے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ دینا ہے، چھواں اکابر اولیاء اللہ دی غلطی نو سند بنا کے انہوں دے فضائل دے نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی نو انہوں دے سر تھوپ دینا۔ آپ مزید فرماؤندے ہیں کہ اہل تقوی دی صحبت دے نال لطف زندگی حاصل ہوتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ سچے دلاں توبہ کرنے والے دے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت مصری رحمۃ اللہ نے مزید فرماتے ہیں کہ جدا ہر جرم دی سزا ہوندی ہے، اسی طرح ذکر الہی تو غفلت دی سزا جڑی ہے وہ دنیاوی محبت ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں جڑا خود عمل کر کے نصیحت کرے انہوں صوفی کہندے ہیں، یعنی اے نہ ہوئے آپ مولا فضیحت دیکھ رہا نصیحت آپ عمل نہ کرے لوگوں نو نصیحت نہ کرتا پھرے۔ آپ مزید فرماتے کہ عرفی شناخت ہے کہ مخلوق جو ہے کہ انہیں تو بیگانہ رہے، اللہ اکبر کبیرہ کہ رہے ایسے مخلوق جو لیکن قلب نے تو نکلیا ہوئے، اللہ طرف متوجہ ہوئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَتَبَتَّلْ لَهِ تَبْتِيلًا، جو نماز عشق نیتی ہوئے۔ آپ جن فرماتے کہ معرفت الہی کی 3 قسمان ہیں، معرفت توحید پہلی، دوسری معرفت حجت و بیان اے حکماء علماء نو ملدی ہے، تیسری وحدانیت و صفات دی معرفت صرف اولیاء اللہ نو ملدی ہے۔ آپ مزید فرماتے کہ مریض قلب دیاں 4 علامتاں نے، پہلی عبادت وچ لذت دا فقدان، یعنی عبادت وچ لذت نہ ہونا، کیف سرور حاصل نہ ہونا، دوسرا اللہ کو نہ ڈرنا، تیسرا دنیاوی امور تو عبرت حاصل کرنا، یہ دنیاوی امور تو عبرت حاصل نہ کرنا، چوتھا علم یعنی قرآن و سنت فقہ تصوف یہ گلاں سنن تو بعد اتنے عمل نہ کرنا۔ آپ مزید فرماتے قلب و روح دے نال خدا دا فرما بردار بن جان نو عبودیت کہندے رہے۔ آپ مزید فرماتے عوام گناہ تو اور خاص لوگ اللہ والے غفلت تو توبہ کرتے ہیں۔
آپ مزید فرماتے کہ ہر عضو دی توبہ دا جداگانہ طریقہ ہے۔ قلب دی توبہ یہ ہے کہ حرام تو روکے، آخری توبہ ہے حرام چیزاں طرف اکھ نہ اٹھے، تن دی توبہ ہے غیبت و بدگوئی سنن دی نیت نہ کرے، ہاتھ دی توبہ ہے کہ غیر شرعی چیزیں طرف نہ اٹھے، کہ شرم کا توبہ ہے کہ بدکاری اور تو کنا نقاش رہے۔ آج ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نے چاہیے کہ اللہ کو ڈرتا رہے، اللہ سونا ہر ویلے دیکھ رہے ہر بندے نے، ایسا نہ ہوئے کہ انسان غلطیاں گناہ کرے اللہ کی نگاہ تو گر جائے اور وہ وقت نہ کہ آ جائے اللہ پاک میرے دل سے بور لا دے، ختم اللہ لا قلوب والا سمع والا ابصار بشاوت ولہم عذاب عظیم، کہ توبہ دروازہ ہی ہمیشہ واسطے بند ہو جائے۔ ڈرو، سن چاہیے اللہ کو ڈرتے رہیے۔ اللہ سن دی باہر کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم دل معاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب رب شوال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ سانو کسی سہارے دی لوڑ بھی نہیں، تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے۔ سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے، ساڈی خطا گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرمائے، اپنے دائمی ذاتی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے، قرآن سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، کافر منافقاں دے خلیج منصوبے ناکام فرمائے، اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ، انہاں دی روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یار فانی دنیا دی ہر چیز جیڑی ہے ہوس ہے، ہوس ہے، ہوس ہے، ہوس ہے، دھوکا فریب ہے، دغا ہے، ظلم ہے، بچو 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 بچو، دنیا تو پھر نہیں ہونا جو موقع، وما علینا الا البلاغ المبین۔